افغان فورسز نے پاکستان پر مغربی سمت سے باقاعدہ بڑا حملہ کیا. ہمارے طرف سے جو انتقامی آپریشن ہوا تو انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا. افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ. طالبان کے لیڈر ہیں متقی صاحب، وہ ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں ان کی موجودگی میں ہم پر حملہ ہوتا ہے افغانستان سے. یہ تو 400 500 800 1000 کلومیٹر اندر پاکستان کے اندر جنگ ہو رہا ہے، تو یہ خود کنٹرول کرے. اور جا کر انہوں نے ہاتھ ملایا ہے بھارتیوں سے، اور خربوزے کو دیکھ کر جس طرح خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس خربوزے نے بھی رنگ پکڑنے کی کوشش کی. ہم نے جب اتنا بڑا افغانستان کنٹرول کیا ہے اور 40 سال کی لڑائی کے بعد کنٹرول کیا ہے اور بہت کم وسائل پہ ہم نے کنٹرول کیا ہے، اب خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. اور یہ وہی ہیں جن کو پہلے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان ٹیررسٹ کہتا تھا، اب ان کو ہز ایکسیلنسی کہہ کر وہاں پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو کھیل کے میدان سے سفارت کاری کے محاذ تک اپنے مغربی پڑوسی ملک کے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہ ہم نے تو اپنی آرم فورسز کو ڈیزائن ہی نہیں کیا ٹو فرنٹ لڑنے کے لیے. ہماری صرف ایسٹرن سائڈ پر جو ہمارے دشمن ہیں، ہندوستان اسپیسیفک ہماری فورسز ہوتی ہیں. نہ ہمارا کوئی ڈیزائن ہے، نہ ہمارا پلان ہے، نہ ہماری وار پلاننگ میں ہوتے ہیں کہ افغانستان سے اور ہندوستان نے ہم نے اکٹھے لڑنا ہے. ہم کہیں بھی پلیس نہیں کر رہے کہ ہم نے خاص طور پر یہ ایک نیو نارمل سمجھ لیا تھا کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا انکریج کرنا ہے اور ان کو کنٹرول نہیں کرنا ہے. ہیلو دوستو، نمسکار. رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو ایک اور جہاں پاکستان پہلے ہی بھارت سے مار کھا رہا تھا، تو وہیں اب دوسری اور طالبان نے بھی پاکستان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر پاکستانی ایئر اسٹرائک سے بڑھ کے طالبان نے پاکستانی سینا کو بارڈر پر دوڑا کر پیٹا ہے، جس کے بعد بوکلائے پاکستان نے اس کا ٹھکرا بھی بھارت پر پھوڑا ہے. دوستو آئیے دیکھتے ہیں اسلامک ملک پاکستان کی سینا کو ٹھوکتے طالبان پر پاک میڈیا کی ایک اور ویڈیو. جو رات سے ہو رہا ہے یہ ہمارے بائی چوائس نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے یا خوشی سے نہیں کیا. ہمارا تو ٹریڈیشنلی افغانستان کے طالبان جب تھے اور اس کے بعد جو مجاہدین کی شکل میں تھے اور اس کے علاوہ جو مہاجرین کی شکل میں تھے، ہماری تو بڑی پازیٹیو ایسوسیشن رہی ہے. اور یہ 1979 سے شروع ہوتی ہے جب سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا. 3 ملین افغان ریفیوجیز یہاں پر آ گئے تھے. یہاں پر مجاہدین تھے جو سٹرگل کرنا چاہتے تھے اپنے ملک کی آکوپینسی کو واپس لینے کے لیے. پاکستان نے پوری سپورٹ کی پوری 80 کی دہائی میں. اس وقت یہاں 3 ملین افغان ریفیوجی تھے جن کو ظاہر ہے مدرسے، اسکول، میڈیکل فیسلٹیز، جابز، سب کچھ دیا گیا. آگے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ پھر امریکہ کی طالبان کی حکومت آ گئی تقریباً 4-5 سال کے لیے. 2001 میں وہ دوبارہ ختم ہوئی، تو پھر امریکہ آ گیا 9/11 کے بعد. اور یہی لوگ جو وہاں پر تھے ظاہر مہاجرین اور افغانی پاکستان میں آ گئے. ہم پھر میزبان بن گئے. اور اس دوران کیونکہ امریکہ کی حکومت تھی، ہمیں بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ ہم ڈول گیم کھیل رہے ہیں، ہم طالبان یا مجاہدین کے یا افغانیوں کے ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم پر اس وقت بلیم کیا گیا، کس کی وجہ سے؟ انہی دوستوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکہ نے جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ کیا، اس دوران بھی ہمیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب وہی جو طالبان کے لیڈر ہیں متقی صاحب، وہ ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں ان کی موجودگی میں ہم پر حملہ ہوتا ہے افغانستان سے. اور یہ وہی ہیں جن کو پہلے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان ٹیررسٹ کہتا تھا، اب ان کو ہز ایکسیلنسی کہہ کر وہاں پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو ہم نے مجبوری میں کیا ہے، ہمارا چوائس نہیں ہے. ہمارا بڑا ٹریڈیشنلی ہم کسی سٹیج پر نہیں کھولنا چاہتے یہ محاذ، لیکن ہندوستان ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ ہمیں ایسٹرن بارڈر پر وہ کچھ نہیں ہمارا کر سکا. الحمدللہ خاص طور پر مئی 2025 کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا سوائے شرمندگی کو واپس لے جانے کے لیے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے اب سوچا ہے کہ یہی ایک آپشن بچتی ہے کہ یہ پاکستان کا جو بیک ڈور ہے وہاں اپنا فرنٹ ڈور کھولا جائے. اور یہ اسی کی ایک شکل نظر آ رہی ہے، مینیفیسٹیشن جو میں دیکھ رہا ہوں. بڑا بدقسمتی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں وہ لیفٹنٹ کرنل جو میجر صاحب جو ان کے ساتھ جوان اب شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ جو اس سے پہلے ہم شہید ہو چکے ہیں، آرم فورسز کے بھی، سول آرم فورسز کے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی اور سویلینز بھی، ہم پر قرض ہے ان شہداء کا بھی. تو ہم نے ظاہر ہے یہ جواب دینا ہمارے پر لازم ہے، کیونکہ افغانستان میں طالبان نے خاص طور پر یہ ایک نیو نارمل سمجھ لیا تھا کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا انکریج کرنا ہے اور ان کو کنٹرول نہیں کرنا ہے. تو اگر ظاہر ہے آپ ہماری انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کریں گے تو پھر اپنی انٹرسٹ کو تو ہم لک آفٹر کریں گے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو کھیل کے میدان سے سفارت کاری کے محاذ تک
اپنے مغربی پڑوسی ملک کے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا مشرقی پڑوسی جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ایکچولی وہ مغربی اس طرح نہیں ہے جتنا وہ ٹول کے طور پر ویسٹ کے ہمارے جو بارڈر میں ظاہر افغانستان ملک ہے اور اس پر ان کا کنٹرول بھی زیادہ نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کا لا لیسنس ہے, رات کو کرفیو لگ جاتا ہے میجورٹی ایریا میں, انٹرنیٹ نہیں چلتا, کمیونیکیشن نہیں ہے, چینل کھولنے کی اجازت نہیں ہے, خواتین کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کو یوز کرتا ہے. یہ میں جیسے پہلے سوال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو سو کالڈ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان یعنی طالبان کو ٹیررسٹ کہتا تھا, کیونکہ اس کو امریکہ کا ایک کولیبریشن چاہیے تھی, امریکن کمفرٹ زون کو, جب امریکہ یہاں پہ تھا. اب اسی کو بلایا جاتا ہے ایز اے اسپیشل پرمیشن لے کر یونائٹڈ نیشن سے, اس کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے, اور جو تقریروں میں گرم جوشی کی جا رہی ہے, تاج محل وزٹ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم پرانے اتنے دوست ہیں, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں دوستی کو. اس کی کنٹینیویشن ہے کس کے خلاف؟ ایک کامن دشمن کے, مشترکہ دشمن کے خلاف. اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی بچہ بھی اسکول کا سمجھ جائے گا کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. تو ہم ظاہر ہے, جس کو میں نے عرض کیا پہلے سوال کے جواب میں, کہ ہم اس کو لائنگ لو یا ایک نیو نارمل نہیں بننے دے سکتے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے بڑے جنازے شہداء کے اٹھائے ہیں. آپ ان فیملیز سے پوچھیں, شہداء کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ بڑے اچھے درجوں میں رہیں گے, لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں فیملیز, ان کی قربانی دیکھیں. تو ہم پر یہ قرض ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے کہ ہندوستان اس کو ایز اے ٹول آف اسٹریٹجی یا ڈپلومیسی یوز کرتا ہے, جو بڑی بدقسمتی ہے. اچھا خالد صاحب، افغان طالبان نے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے پاکستان کے واحد مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے جنگ کے راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا یہ کسی مس کیلکولیشن کا نتیجہ تھا؟ اور اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال کہ پاکستان افغانستان کو فوجی طاقت کے لحاظ سے کس نمبر پر رکھتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی آرم فورسز کو ڈیزائن ہی نہیں کیا ٹو فرنٹ لڑنے کے لیے. ہماری صرف ایسٹرن سائڈ پر جو ہمارے دشمن ہے, ہندوستان اسپیسیفک ہماری فورسز ہوتی ہیں. نہ ہمارا کوئی ڈیزائن ہے, نہ ہمارا پلان ہے, نہ ہماری وار پلاننگ میں ہوتے ہیں کہ افغانستان سے اور ہندوستان میں ہم نے اکٹھے لڑنا ہے. ہم کہیں بھی پلیس نہیں کر رہے. لیکن جیسے میں نے کہا, افغانستان کی ایئر فورس تو آلموسٹ نہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ان کا, سوائے کچھ چند ہیلی کاپٹرز وغیرہ. باقی ان کی کوئی ایسی فورس نہیں ہے, ڈرونز ایسے ان کے پاس نہیں ہے, سرویلنس نہیں ہے, ایئر بورن ارلی وارننگ نہیں ہے, سیٹلائٹ کی ان کو سپورٹ نہیں ہے. تو ہماری خاص طور میں پاک فضائیہ کو کے کمپیریزن میں بتاؤں گا کہ ہمارا بہت ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو جو افغانستان کی فورسز ہیں. تو اس طرح ملیٹریلی تو کوئی سگنیفیکنٹ ریزسٹنس میں نہیں دیکھ پا رہا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیررزم جب ہوتا ہے تو وہ فرنٹ پر کھل کر نہیں آتا, وہ چھپ کر آتا ہے, ٹائمنگ اپنی مرضی کے کرتا ہے, لوکیشن جو ٹارگٹ کی ہوتی ہے وہ خود چوائس کرتا ہے, اور انٹینسٹی کیا کرنی ہے, میتھڈ کیا کرنا ہے ٹیررزم کا, یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہ بدقسمتی سے ایک ایسی چیز ہے جس کو روکنا ایک آن گوئنگ چیلنج ہوتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ ختم ہو بھی جائے گا. تو یا تو ہم اس کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کریں اور کمپرومائز کریں, سرنڈر کریں اس حد تک افغانستان. اگر ہم نے اس طرح اناٹینڈڈ چھوڑا تو پھر یہ ظاہر ہے کنٹینیو کہیں گے اور کسی اور شکل میں نکل کر آ جائیں. دہلی میں بیٹھے افغان وزیر خارجہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے اور نتائج سے ڈرا رہے تھے, لیکن آج دنیا نے افغان فوج کو لاشیں چھوڑ کر بھاگتے دیکھا. کیا ایک نامکمل فوجی سٹرکچر, غیر منظم عبوری حکومت, تقسیم زدہ افغانستان روایتی جنگ میں پاکستان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم تو اس کو یہ ایسا پنڈورا باکس ہے جس کو ہم کھولنا نہیں چاہتے تھے. دیکھیے, دنیا ایتھیکلی اس گورنمنٹ کو مانتی نہیں ہے. ایک صرف رشیا نے ایکسیپٹ کیا ہے, چائنا نے وہاں پہ ایک ایمبیسی کھولی ہے وداؤٹ ریکگنائزنگ, اور انڈیا نے بہت بڑا انسینٹو ان کو دیا ہے کہ ہم کھولتے ہیں ایک ایمبیسی بغیر ریکگنائز کیے. اور ایمبیسی کھولنے کا بھی کیا پرپز ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ٹیررزم ظاہر ہے وہ ملٹری سپورٹ بھی اب کریں گے, اور خاص طور پر اب افغانستان کا کیونکہ فارن منسٹر وہاں پر ہیں, ان کو ایک جسٹیفیکیشن اور مل جائے گی ہندوستان کو کہنے کی کہ آپ ہمیں کیپیسٹی بلڈ کریں, ہمیں کوئی ڈرون دیں, ہمارے کوئی توپیں دیں ہمیں, یا لانگ رینج کوئی ایسے میزائل دیں سرفیس ٹو ایئر کہ ہم یہ کاؤنٹر کر سکیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ کوئی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یا فورسز کی کیپیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خاص طور میں پاک فضائیہ کا بات کر رہا ہوں, اور لینڈ فورسز کا بھی نہیں. ماشاء اللہ ہماری آرم فورسز کی جو اکوپمنٹ ہے, جو ہماری کیپیبلٹی ہے, وہ کہیں زیادہ ہے. لیکن وہی جیسے میں نے عرض کہا کہ یہ ایسی جنگ ہے جس کو ناپسندیدہ میں کہوں گا, جو بائی چوائس نہیں کر رہے, جس کو مجبوری میں کہوں گا. کہ کیا افغانستان پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا وہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس کی پراکسی وار پاکستان پر مسلط کرنا چاہتا ہے. بھارت لمبے عرصے سے ایک بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کی مغربی سرحد جو ہے, جہاں افغانستان موجود ہے, وہاں سے اس کو تنگ کیا جا سکے. اور اس تنگ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر جو موجود دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ٹی ٹی پی ہے, باقی فتنہ خوارج ہے, فتنہ ہندوستان ہے, ان کو اچھی خاصی فنانسنگ کر رکھی ہے. ہم نے بارہا طالبان سے یہ بات کہی کہ آپ یہ دور اندازی اور یہاں سے دہشت گردوں کی پاکستان منتقلی کو
روکیں. سابقہ حکومت یہ کام کرتی رہی کہ وہاں سے لا کر یہاں پر TTP کے لوگ بساتی رہی. ہم نے اس 40 سالوں میں افغانوں کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. ہم نے اپنی مہمان نوازی کی آخری حد تک گئے ہیں، لیکن ان افغانیوں نے کبھی اس کا مثبت جواب نہیں دیا ہے اور ہمیشہ پاکستان کو تنگ کرنے کی بات کی ہے. پاکستان کے جوانوں نے جب رشیا نے انویڈ کیا تھا افغانستان پر تو افغانوں کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا. پھر اس کے بعد جب امریکہ کو نکالنے کی باری ہے تب بھی پاکستان نے افغانیوں کو جو ہے محفوظ رستہ امریکیوں کو دیا اور افغانستان کے لیے طالبان کے لیے راہ ہموار کی. لیکن اب آج نتیجہ دیکھ لیں کہ احسان فراموشی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں اور شاید آپریشن سندور کا بدلہ بھارت افغانیوں کے ذریعے لینا چاہتا ہے.